الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے حج کا سفر مکمل کر کے آج آپ حضرات کی ملاقات و زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج مکمل کرنے کے بعد حاجیوں کو کیا حکم دیا ہے؟ اذا قضیتم مناسککم، اے حاجیوں، جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر دو، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب واپس جا کر اپنے ملکوں میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاذکروا اللہ، اب اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تمام عبادات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں مولا یاد رہے، یہ خلاصہ ہے۔ عبادت کا مقصد یہ، نماز کا مقصد یہ، روزے کا مقصد یہ، زکوٰۃ کا مقصد یہ، عبادت تمام عبادات کا، حج کا مقصد یہ۔ سب سے بڑی بات حج ہے، اس لیے کہ جو عبادات ہیں وہ دو قسم پر نہیں رکھتے، یا تو بدن سے ادا ہوتی ہے یا مال سے۔ نماز بدن سے ادا ہوتی ہے، اس میں مال کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہاں نماز پڑھنے آئے، اس میں آپ کا کوئی مال خرچ نہیں ہوگا، مفت میں وضو کریں گے، مفت میں پنکھے، مفت میں سارا کچھ۔ زکوٰۃ میں آپ صرف مال دیں گے، بدن کی کوئی اس میں تکلیف نہیں۔ اوشر دیں گے، مال خرچ ہے، بدن کی کوئی تکلیف نہیں۔ روزہ رکھیں گے تو آپ کے بدن کی مجاہدہ ہے، مال نہیں۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کو بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اور اس سال تو مال بہت خرچ ہو۔ میں نے حاجیوں سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اللہ نے انویسٹمنٹ زیادہ کرائی ہے تاکہ زیادہ بدلہ دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ حاجی کو جو دعا دی جاتی ہے، رسول اللہ نے دعا دی ہے، قبل اللہ حجک، اللہ تیرے حج کو قبول کرے، وغفر ذنبک، تیرے گناہ کو معاف کرے، واخلف نفقتک، اور جو تو نے خرچ کیا ہے وہ تجھے واپس کر دے۔ بلکہ بزرگوں کا تو تجربہ ہے، حج قبول ہو جائے تو ڈبل ملتا ہے۔ تو میں نے کہا پہلے تم 2.5 لاکھ خرچ کر کے 3 آتے تھے تو 6 ملے گا، اب تم نے 10-11 خرچ کیا تو 22 ملے گا۔ یہ انویسٹمنٹ ہوئی یا نہیں؟ زیادہ بڑی انویسٹمنٹ۔ حاجی خوش ہو گیا، کہا کہ حضرت آپ نے تو دل کا بوجھ اتار دیا۔
بولو بھائی. اور یہ حج تو ایسا ہے، جمعہ کا جو حج ہے اس میں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب کا حج قبول ہو جاتا ہے، سب کا. یہ اس کی خصوصیت ہے، اور 70 حج کے برابر. اب یہ ایسی عبادت ہے، حج کی عبادت جو جامع ہے بدنی اور مالی عبادات، اس میں اللہ حکم دے رہے ہیں فذکروا اللہ. اب ہمیں تم نے یاد کرنا ہے کہ ذکری کی آباءکم اشد ذکرا. اللہ نے کی مثال بھی دی، سمجھایا ہے. جیسے اپنے ماں باپ کو تم یاد رکھتے ہو، آباءکم، جس طرح باپ تمہیں یاد ہے، جس طرح ہر مشکل میں چھوٹا بچہ باپ کو پکارتا ہے، ماں کو پکارتا ہے، اس کا سہارا لیتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے میرا باپ ہے. اس لیے یتیم جو ہوتا ہے، یتیم کا لغوی معنی ہے اکیلا. اس لیے ایسا دنیا میں موتی جس موتی کا ثانی نہ ہو اس کو در یتیم کہتے ہیں، کہ ایسا موتی اس کا کوئی اور ہے ہی نہیں. تو یتیم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بھائی بھی ہے، ماں ہے، چاچے ہیں، تائے ہیں، ساری دنیا اس کے رشتے دار ہے، لیکن باپ نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ اکیلا ہے، اگرچہ سارا قبیلہ موجود ہے، لیکن اگر باپ نہیں ہے تو یہ اکیلا ہے. یتیم کہلاتی ہے، یہ اکیلا ہے. اس لیے کہ جب بھی اس پر مشکل آتی تھی اپنے باپ کو پکارتا تھا، باپ کا باپ یہ مسئلے کو حل کرو. فرمایا کہ جس طرح تم اپنے ابا کا سہارا آپ کے دل کے نہا خانے میں رکھتے ہو، تمہارے دل میں ابا کا سہارا ہے کہ کچھ ہوگا میں اپنے ابا سے کہوں گا، یا میرا ابا کر دے گا، اس کے پاس اختیارات ہے، مال ہے، میں اس کے کہوں گا مجھے یہ چیز لے دے، میرا ابا بڑا اچھا ہے وہ لے دے گا. تو مجھے بتائیں، یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ذکرکم آباءکم، جس طرح تمہیں اپنے ماں باپ یاد ہے، باپوں کا سہارا یاد ہے، باپوں کو پکارنا یاد ہے، اذکر اللہ، تاکہ مومن کی شان اس کے دل کے نہا خانے میں بھی مولا ہو اور اس کی زبان پر بھی مولا. یہ سمجھایا ہے ہمیں. تو یہ پوچھے کہ ہمیں ربا کتنا یاد ہو، کہا کم از کم اتنا تو ہو جتنا تمہیں ابا یاد ہے. بے اختیار تمہارے منہ سے ابا کا نام نکلتا ہے. بچہ اور کہا کہ میں اپنے ابا سے کہوں گا، تو نے مجھے کہا میں اپنے ابا سے کہوں گا. ابھی میں اپنے ابا کو بتاتا ہوں، کیا اس کا ابا معمولی آدمی کیوں نہ ہو. اور یہاں تو ربا ہے جو رب السماوات والارض، ساری طاقتوں کا، ساری طاقتیں، هو القوی. اس نے کہا کہ میں قوی ہوں، جو عزیز ہے. کہا کہ تم الفقراء، میں غنی ہوں، تم سارے فقیر ہو. جب اس کا سہارا یہ بندہ لے لیتا ہے میرے دوستوں، اس سے بڑا کوئی سہارا نہیں. یا حاجیوں کو تلقین کی جا رہی کہ میرا گھر دیکھ کے جا رہے ہو، میرے ملاقات کر کے جا رہے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی زیارت گویا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے، اور روضہ اقدس کی زیارت گویا کہ رسول اللہ کی زیارت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب استلام کرتا ہے آدمی، حضر اسود کو بوسہ دیتا ہے یا دور سے استلام کرتا ہے، اس کو حدیث میں مسافے سے تشبیہ دی ہے، جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مسافہ کر دیا. تو خانہ کعبہ جب اپنا سینہ اس کے ساتھ لگاتا ہے ملتزم کے ساتھ، گویا کہ سینے سے لگ گیا، قبضے کو پکڑتا ہے گویا کہ دامن کو پکڑ لیا. یہی وجہ ہے کہ طواف کرنے والے کو تلقین کی جاتی ہے کہ دوران طواف خانہ کعبہ کو نہ دیکھے، اس لیے کہ جب بادشاہ بیٹھا ہو، بادشاہ کے سامنے جب راز و نیاز ہو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ نظریں جھکا کر بات کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پابند کیا گیا کہ اپنی نگاہ کہاں رکھنی ہے، موضع سجدہ میں رکھنی ہے، اس لیے کہ تم مولا کے حضور میں ہو. جا کے پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھنا. آپ بہت ضرورت ہو تو دیکھ سکتا، امام کو دیکھنے کی اجازت ہے کہ اگر امام کی آواز نہیں آ رہی تو دیکھ سکتا ہے گردن پھیر کر بھی امام صاحب کو کیا ہوا، اس کے رکوع سجدے کی آواز نہیں آ رہی. یہ آداب میں سے خانہ کعبہ کو نہ دیکھو بطور دوران طواف، اس لیے کہ مولا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو گے. ہاں کب دیکھو؟ جب مسافے کا وقت ہو، جب آدمی مسافہ کرتا ہے
تو ایسے دیکھ کر کرتا ہے. جب استلام کا وقت ہو تو اس وقت تم دیکھ سکتے ہو، لیکن دوران طواف یہ نظروں نے یہ نیاز مندی کا وقت ہے، اس میں تم نے آداب پیش کرنے ہیں، اللہ کے سامنے درخواستیں اور ارزویاں پیش کرنی ہے. اس وقت تمہیں دیکھنے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ملاقات کر کے جا رہے ہو، میرے رسول کی ملاقات کر کے جا رہے ہو، اب زندگی بھر تم نے مولا کو یاد رکھنا ہے. حسب اللہ ذکر کا آباد میں شبد ذکر، بلکہ اس سے زیادہ جو اب دنیا کے جتنے سہارے ہیں. بھائی آپ ادھر دیکھو، میں پریشان نہ بیٹھو، یا ادھر چلے جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، میں ادھر دیکھو یا ادھر بیٹھ جاؤ. دائیں بیٹھ کیا دیکھتے ہو تم؟ یہ اخلاق میں بنا ادھر بیٹھ جاؤ کنارے پر. امام کو دیکھنے آیا ہو یا کوئی اور کام کرنا، سارا مضمون متاثر ہو جاتا ہے. اور اشد ذکر، بلکہ اس سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ ان سہاروں سے. یہ اشارہ ہے اس میں کہ جتنے بھی دنیا میں سہارے ہیں تمہارے، ان کو تم سہارا سمجھتے ہو، ان سے زیادہ تمہیں رب تعالیٰ کا سہارا ہونا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جس سے کہتا ہے کہ میں اس سے اپنا کام نکال لوں گا. فرمایا کہ ہاتھ کی چیز سے زیادہ اس کو مولا پر اعتماد ہو کہ یہ کام نہیں کرے گی، میرے مولا کا حکم کام کرے گی، تب درجہ کمال پیدا ہوتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے سہاروں کے اوپر بک جاتے ہیں. چھوٹے سے سہاروں اگر ہمیں نہ ملے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. فلاں نے کہا تھا میرا کام نہیں کیا، میرا دل ٹوٹ گیا. میرے مرشد کو ایک ٹیلی فون آیا، شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو افریقہ سے. آج حضرت مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. اس مریض میں خود بات، میں بھی وہیں موجود تھا. ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو بچنے والا نہیں ہے، چند دن ہے اپنے مزے کر لے. تو میرے شیخ نے فوراً فرمایا اللہ نے تو جواب نہیں دیا، ان سہاروں کا کیا ہے. اور فرمایا اللہ کافی ہے، اللہ پر نظر رکھو. اس ٹیلی فون کے بعد وہ 4-5 سال زندہ رہے. 4-5 سال، حالانکہ مرض ایسا تھا کہ وہ کسی وقت بھی جا سکتے تھے، لیکن 4 سال زندہ رہے. جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، جو پہلے بہت شراب پیتے تھے، حکیم محمد خان میں رحم اللہ سے ڈیتھ ہو گئے، شراب سے توبہ کر لی. تو ڈاکٹروں نے کہا اگر شراب نہیں پیو گے تو آپ مر جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو عادت اتنی ہو چکی، آپ کے جسم کا حصہ بن چکی ہے پانی کی طرح. جس طرح پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، شراب کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ ایسے آپ تھوڑی بہت ہی پی لیا کرو. انہوں نے کہا کہ اگر میں شراب نہ پیوں تو کتنا زندہ رہوں گا، اور پیوں گا تو کتنا. انہوں نے کہا پیو گے تو 4-5 سال 10 سال نکل جائیں گے، نہیں پیو گے تو جلدی موت آ جائے گی. انہوں نے کہا اللہ کی فرما برداری میں فوراً مرنا قبول ہے، لیکن اللہ نے ایسی صحت دی کہ 4-5 سال پتہ نہیں 10 سال زندہ رہے. میں وہ شدہ ذکر، اس میں نصیحت کی ہے، تمام ایمان والوں کو نصیحت ہے. حاجیوں کو خاص طور پر، جو کعبے ہوا ہے ان کے لیے خاص طور پر. تمہارے دل میں سب سے زیادہ مولا کا سہارا ہو، کہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہو. یہی ہمیں یہ سبق ملتا ہے. 2 چیزیں جس سے حج سب سے افضل ہوتا ہے، 2 چیزیں حدیث شریف میں صاف آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے. صحابہ کرام نے پوچھا افضل حج کون سا ہے؟ فرمایا الحج والسج، فرمایا جس میں تلبیہ کثرت سے کہا جائے. اب تلبیہ کا مضمون کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ آپ ہی ہے، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. قابل تعریف آپ، نعمت ساری آپ کی، پورے زمین آسمان کی مملکت آپ کی. لا شریک لک، کوئی آپ کا شریک نہیں. توحید سکھائی گئی. کثرت سے پڑھو. اور دوسری کیا ہے؟ بس حج. فرمایا قربانی کرو. اور قربانی کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قربانی سے پہلے سنت اطاعت کا پڑھنا. میرا سب کوئی مولا کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے. تو حج جو ہے یہ عبادت
ہمیں توحید خالص سکھاتی. دیکھو توحید کا عقیدہ سب کا ہے ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے, لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھتے ہیں, لیکن دل کے نہاخانے میں ہمارا حال نہیں ہے. حال تو ہے, عقیدہ بھی ہے, لیکن اس عقیدے کا ہم پر غلبہ نہیں ہے. عقیدے کا جب تک غلبہ نہ ہو اس وقت تک کمال پیدا نہیں ہوتا. اور آپ سب جانتے ہیں ہمارا عقیدہ اللہ میں دیکھ رہے ہیں, لیکن جب نافرمانی کرتے تو ذرا خیال نہیں آتا کہ اللہ میں دیکھ رہے ہیں. اگر اس کو خیال آتا اللہ دیکھ رہے تو کرتا ہی کیوں, ہمت ہی نہ ہوتی. بولو بھائی, کوئی کسی سے ڈرتا ہو باپ سے یا استاد سے یا کسی سے, اور این الیکٹرک ٹائم وہ دیکھ لے کہ یار میرا ابا مجھے دیکھ رہا ہے, تو کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے, ہمت ہی نہیں ہوگی. تو ہمارا عقیدہ تو ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں اس وقت یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس لیے پیغمبر صاحب فرمایا کہ کمال یہ ہے تمہارے ایمان اور عمل کا کمال یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے. لہذا عقیدہ توحید کا تو ہے, لیکن توحید خالص نہیں ہے. توحید خالص یہ ہے کہ انسان دو کام کرنے سے آتی ہے. ایک تو ریاکاری سے بچے, کوئی کام لوگوں کے لیے نہ کرے. اور لوگ جی میں نے بڑا خرچہ کیا, میں نے یہ کیا, سب مجھے تو کسی نے فائدہ نہیں پہنچایا. تو تم مولا کے لیے کرتے نا, مخلوق نے کس کو فائدہ دینا؟ مخلوق تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتی جو رات جس کے سہارے پر ہر سانس ہے ہمارا, تو تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ مخلوق سے توقع کیوں رکھی تم؟ یہ میرا شکریہ ادا کریں, تو آپ شکریہ ادا کر دیں, مہربانی. اگر شکریہ ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام شکور رکھا ہے. شکور کا معنی ہے کہ بندوں کے اعمال کی قدردانی فرماتے اور اجر عطا فرماتے. تم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو گے, کوئی نیکی کرو گے, اللہ تعالیٰ پہلے اجر دیں گے اس کا, چاہے وہ شکریہ ادا کرے نہ کرے. تو جب ایک ذات, اتنی بڑی ذات مجھے آپ کو نوازنے والی ہے, پھر مخلوق سے تعریف اور مخلوق سے واہ واہ کی توقع کیوں رکھتے ہو تم؟ وہ کر دے مہربانی, نہ کرے تو کوئی بات نہیں. جس کے لیے آپ نے کیا ہے وہ آپ کو نوازنے والے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر سلام کا جو وصف ہے وہ بھی جباد ہے. اللہ نے اپنا نام بھی جباد رکھا اور اپنے محبوب کو بھی جباد کہا, اجود الناس. جباد کون ہوتا ہے؟ جباد وہ ہے جس کو عطا کرتے وقت کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اگلا تعریف کرے گا یا نہیں کرے گا. اس کو اگلے کو نوازنا ہے ہر حال میں, اگلا تعریف کرے یا نہ کرے, اس کی کوئی غرض اور کوئی بدلہ مقصود نہ ہو. جبکہ سخی کو بدلہ مقصود ہوتا ہے, یا مخلوق اس کو تعریف کرے یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے, اللہ خوش ہو جائے. لیکن جب بات کو کوئی غرض نہیں ہوتی, وہ کہتے مخلوق ہی کا فائدہ ہو. اللہ نے اپنا بھی یہ وصف رکھا اور اپنے محبوب کا بھی یہ وصف رکھا ہے. تو جب بات ہے یعنی نوازتے ہیں, بس نوازتے یہ نہیں ہے کہ اگلے تعریف کرے یہ کرے, سب کو نواز دیا, پوری مخلوقات کو نوازا ہے. پیغمبر سلام کی شان رحمت سے پورا عالم, زمین کا بھی آسمانوں کا بھی, فرشتے بھی نوازے گئے. عجیب بات آپ کہیں گی عجیب ہے, ہاں فرشتے نوازے گئے. ایسی ایسی عبادات اور ایسے ایسے کام زمین پر جاری کرا دیے جن کے انوارات کے لیے فرشتے زمین پر آتے ہیں. بتائیں, یہ مسجدیں بن گئی, یہ رسول اللہ کے آنے سے مسجدیں بنی. مسجدوں میں فرشتوں کی جماعت ہے, اس سے جماعت موجود ہے, اثر تک رہے گی. تو اس نور سے, پھر آپ کی نمازوں کے نور سے, اللہ کی اتنے والی رحمتوں سے اور ان برکتوں سے, قرآن مجید کی تلاوت سے, اس کے انوارات سے اس سے محظوظ ہوتے ہیں. آسمان والے بھی نوازے گئے. لیلۃ القدر دے دی جس میں وہ 70,000 فرشتہ جو اللہ نے جب پیدا کیا تھا اور ان کو اس سدرۃ المنتہا پر ٹھہرایا تھا, اس کو اترنے کا موقع نہیں ملا. جب کب موقع ملا؟ جب رسول اللہ کی ذات زمین پر آئی, لیلۃ القدر ملی, اب وہ 70,000 فرشتے زمین پر ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں. جبریل السلام سے رسول اللہ نے پوچھا, جبریل السلام
اے جبرائیل میری شان رحمت سے تجھے بھی قصہ ملا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی مجھے بھی حصہ ملا۔ کہا کیا ملا؟ کہا آپ کے آنے سے پہلے میں ہر وقت گھبراتا اور ڈرتا رہتا تھا کہ مجھے دربار سے نہ نکال دیا جائے، لیکن آپ آئے آیت اتری ذو مرۃ فاستویٰ، طاقتور فرشتہ ہمارے محبوب کے پاس وہی لے کر جاتا ہے کہ اللہ نے میری تعریف کر دی، مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں دربار سے نہیں نکالوں گا۔ تو میرے دوستو، تو ایک تو ریاکاری سے بچے، کوئی کام مخلوق کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے، ہر کام میں اللہ کی نیت کرے کہ میرا اللہ راضی اور خوش ہو جائے۔ مخلوق کے لیے کرے لیکن اس میں اللہ کی رضا کو پہلے رکھے، ساتھ میں مخلوق ہے، مخلوق شکریہ، مخلوق بھی پابند ہے کہ شکریہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ لم یشکر اللہ لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا اس کے احسانات پر، گویا کہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو شکریہ کی ضرورت نہیں، لیکن مخلوق کے حوصلے تو کمزور ہیں، اس کو چاہیے تھا کہ شکریہ ادا کرتا۔ مخلوق کے شکریہ میں اپنے شکریہ کو رکھ دیا، جس کا باپ کی رضا میں اپنی رضا کو رکھ دیا، ماں کی قدموں پر جنت رکھ دی۔ اور دوسری چیز کہ دل کے نہا خانے میں مولا کی ذات کو بٹھا لے اور اللہ ہی سے ہر امید رکھے اور اللہ ہی کا خوف رکھے، ڈرنا بھی اللہ سے، امید بھی اللہ سے۔ بعد میں سارے سہارے ہیں، سارے سہارے کام بھی تب آتے ہیں جب مولا کو حکم ہوتا ہے، ورنہ وہی چیز انسان کھاتا ہے وہی ٹوٹ پائدل بن جاتا ہے، نفع کی چیز نقصان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور جب مولا راضی ہوتا ہے، ابراہیم السلام کو آگ میں بھی بچا لیتے ہیں، آگ ویسی ہے، آگ بجھائی نہیں، حالانکہ بادل بھیج دیتے، بارش آ جاتی، ایک لمحے میں آگ بجھ جاتی، نمرود کی نہیں۔ یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا یہ میری طاقت ہے، آگ رہے گی گلے گلزار بچے، میری طاقت۔ اور میں جب ناراض ہو جاؤں تو پانی کو زہر بنا دیتا ہوں، اور میں راضی ہوں زہر کو تریاق بنا دیتا ہوں۔ اب خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ نے زہر کا پیالہ پیا تھا، اس سے ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ زہر تریاق بن گیا، کیونکہ زہر کا جو کشتہ ہے وہ سب سے طاقتور کشتہ ہوتا ہے۔ حکما سے پوچھو، کچلے کا جو کشتہ ہے سب سے طاقتور کشتہ ہے۔ زہر کا جب کشتہ بنایا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں اس کو تریاق بنا دیا، اور زیادہ طاقت آ گئی۔ دل کے نہا خانے میں بات بتائے، یہ توحید خالص سے آتی ہے کہ مولا کا سہارا ہو، ہر کام اس سے وابستہ ہو، اسی کا پکارنا ہو۔ اور یہ دو چیزوں سے آتی ہے، بلکہ تین چیزیں۔ ایک ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے دل میں مولا کی ایسی عظمت اور ایسی توحید ان کے پاس بیٹھو، اس سے تمہارا دل اثر لے گا، اور تمہارے دل سے جو اوپر والے سہارے جو ہے نا پڑے ہوئے وہ نکل جائیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مولا کا جو سہارا ہے وہ تو کہیں اور دبا، اوپر دوسری چیزیں آ گئی، یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کہتے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر میرا بھائی یوں کر دے تو میرا کام ہو جائے، ہمارے ایم پی اے صاحب یوں کر دے تو میرا کام ہو جائے، استغفر اللہ بھائی، یہ کیا کریں گے تمہارا کام بھائی، وہ تو خود اپنے کام میں محتاج ہے۔ رات دن ہم تو حکومتوں کو دیکھتے ہیں، 4 دن پہلے جو سیٹ پر ہوتے پھر ان کی سیٹیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، یہ تو ہمارے سامنے، اور میرا آپ کا کیا کام کریں؟ اس لیے اللہ تعالی نے جب قوم سمود اور عاد کو تباہ کے فرمایا ولا یخاف عقباہا، اللہ کی ذات وہ ہے جو انجام سے نہیں ڈرتی۔ دنیا کی ساری حکومتیں کوئی حکومت ختم کر دے تو پھر ڈرتی اگلے سے، حزب اختلاف سے ڈرتی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ اللہ فرماتے ولا یخاف عقباہا، ہم کس بھی قوم کو تباہ کر دیں ان کے مجال نہیں ہے کہ ہمارے خلاف احتجاج بھی کر سکے، کوئی انجام سے نہیں ڈرتے، تو اس کا سہارا لو۔ دل کے نہا خانے میں بات ہونی چاہیے، اللہ سے امید اسی کو پکارنا،
اور اس کو پکارے. یہ صحابہ کرام میں یہی تو گن تھا کہ احد کے میدان میں صحابہ کرام 70 صحابہ کی لاشیں اور ان کی جثے رکھے ہیں اور 70 صحابہ زخمی پڑے ہوئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کھو کے اندر ہیں جن پر مسلسل تیروں کی بارش ہو رہی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سینہ جو سینے پر تیر کھا رہے ہیں اور اتنی انہوں نے ڈھال کو اٹھایا اتنی بار اٹھایا کہ ان کا دایاں ہاتھ پھر کبھی کام نہیں کیا, شل ہو گیا. ان کے یہ ہاتھ لڑکا اس لیے ان کا لقب شلاح پڑ گیا. شلاح یعنی اللہ رسول کے راستے میں جن کا ہاتھ ضائع ہو گیا شلاح. اب ایسی حالت ہے, اب آنے والا نمائندہ آتا ہے کفار کا نمائندہ اور آ کر دیکھتا ہے صحابہ کرام کی ٹولیوں کو. وہ اس ٹولی کو اختیار کرتا ہے جو بالکل سیدھے سادھے لوگ معلوم ہوتے گاؤں دیہات والے, اور وہاں آ کر اپنا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس کو کہتے ہیں ڈس انفارمیشن, غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے میں اور آپ آج میڈیا پر کوئی چیز دیکھ لیں, ابھی ایک وہاں پر کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی, اس پر بات ہوئی, میں کہا ہمارا میڈیا قرآن اور حدیث ہے, اللہ رسول کیا کہتے ہیں. اللہ رسول نے تمام حالات کو بیان کیا, قیامت تک کے حالات کو. ہمارے میڈیا ہے, ہم ان کو کیوں نہیں سنتے؟ ہم ان کو سنتے. انہوں نے تو بہت پہلے کہا تھا اسلام ختم ہو گیا, تو ختم ہو گیا, خود ختم ہو گئے, خود ختم, اسلام ختم ہو خود ختم. اس وقت بھی آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے, کچھ پڑھے لکھے لوگ آئے میرے پاس. جب سقوط کابل ہوا پڑھے لکھے لوگ آئے اور پریشانی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو, یہ اس قسم. میں نے کہا دو پہلوان کشتی لڑے, جب تک اگلے کی پیٹھ نہ لگ جائے اس وقت تک فیصلہ کرنا مشکل ہے. کسی کے ظاہر کو دیکھ کے یہ تکڑا ہے, موٹا ہے, اور یہ پتلا ہے. ہو سکتا ہے پتلے کے پاس کوئی ایسا گر ہو کہ موٹے کو اٹھا کر نیچے پھینک دے. اب جب کشتی ہو رہی ہے تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ اور کشتی کا فیصلہ قرآن نے کر دیا, والعاقبۃ للمتقین, انجام میرے پیاروں کے ہاتھ میں ہوگا. میں کہ یہ ہمارا میڈیا ہے. 20 سال کے بعد شکر گزار ہے کہ آپ نے تو 20 سال پہلے ایسی بات کر دی اور آج تو نظر آ گئے. قوموں کے انقلاب میں 20 سال 50 سال کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی, یاد ہے. جو آپ کے 20 سال زیادہ ہیں, قوموں کے انقلاب میں کچھ نہیں. اس لیے پیغمبر سلام کا یہ معجزہ سمجھا جاتا ہے کہ 23 سال کی مدت میں, چھوٹی سی مدت میں آپ نے ایک ایسی قوم تیار کر دی جس نے پوری دنیا میں اسلام کے فریضہ لہرا دی. 23 سال, چھوٹی سی مدت, بہت چھوٹی سی مدت. سینکڑوں سال میں بھی ایسے لوگ تیار نہیں ہوتے جو آپ نے تھوڑی سی مدت میں تیار کی. میرے دوستو, یہ توحید خالص, ریاکاری سے بچو اور اپنے دل میں مولا کا سہارا ہر وقت رکھو, زبان سے بھی ان کو پکارو. یہ ہمیں سب عبادت یہ سبق دیتی ہے. اقیم الصلاۃ علی ذکر, اللہ فرماتے ہیں نماز کیوں قائم کرو؟ تاکہ میں تمہیں یاد رہوں. نماز ایسی پڑھو کہ میں تمہیں یاد رہوں, پھر بولو نا. حج کرو مجھے یاد رکھو, روزے رکھو میرے لیے, میری ذات کے لیے. ہمیں مسکرائی جا رہی. اگر یہ عبادات خدا نخواستہ ہماری زندگی میں نہ ہوتی تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم مشرک ہوتے. اور قرآن نے کہا کہ ایسے بھی توحید پرست ہیں جو مشرک بھی ہیں. قرآن نے کہا دونوں کام کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں عبادات ایسے دی. نماز میں نیت کرا رہے ہیں اللہ کے لیے, روزے میں اللہ کے لیے, اور حج میں تو اتنی نیتیں ہیں, ہر جگہ الگ الگ نیت ہے. طواف میں الگ, جب حج عمرے کی نیت کرو تو الگ نیت, وہ بھی نیت. اس کے بعد طواف کی الگ نیت, سعی کی الگ نیت, ہر جگہ نیت. بلکہ مینا کے اذان میں لکھا ہے مینا جانا ہو کہے مجھے اللہ میرا مینا بلا رہا ہے. عرفات جانا ہو میرا اللہ مجھے عرفات بلا رہا ہے. مزدلفہ جانا ہو میرا اللہ مجھے مزدلفہ بلا رہا ہے. دل سے یہ آواز نکالو اور زبان سے کہو مجھے اللہ وہاں بلا رہا ہے, اللہ وہاں بلا رہا ہے.
مجھے ایک واقعہ ابھی میں ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا واپسی پر مدینہ شریف میں نے اس شخص کو پہلے بھی دیکھا، نوجوان ہوگا 20-25 سال کا، اتنا معذور، وہ سیدھا نہیں لیٹ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، الٹا لیٹا رہتا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، طواف میں بھی دیکھا میں نے، اور غالباً مینا میں بھی دیکھا۔ 4 فٹ کا ہوگا، دونوں ٹانگیں اس کی معذور تھی، چھوٹی چھوٹی تھی، ہاتھ ٹھیک تھے، اور ایک خاص 4 پہیوں کی ایک ریڑھی بنی تھی، اس پر الٹا لیٹا ہوا تھا، اور وہ اس سے وہ ریڑھی کو چلاتا تھا اپنے ہاتھ سے، حج کے لیے آیا ہوا تھا، پتہ نہیں کس ملک سے آیا۔ میں دیکھا وہ طواف بھی اسی میں کر رہا تھا ریڑھی پر، پھر میں نے ایئرپورٹ پر دیکھا کہ وہاں پر بھی وہ اسی طرح الٹا لیٹا ہوا ہے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حج پر جا رہے تھے، پیدل تھے۔ یہ پیدل تو لوگ قافلے گھوڑوں پر اور خچروں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر جا رہے ہیں، تو شیخ سعدی کے دل میں خیال ہے اللہ چھوٹی سواری مجھے بھی مل جاتی، بڑا لمبا سفر ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو فوراً تنبیہ فرماتے ہیں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کوئی چیز باہر آگے کہ وہ گول سی گھومتی جا رہی ہے، اور پہلے میں نے سمجھا کوئی جانور ہے، پھر میں نے غور کیا تو ایک انسان ہے جس کا سر مجھے نظر آتا ہے گھومتے ہوئے۔ تو میں جلدی جلدی قدموں سے اس کے پاس میں نے سلام کیا تو وہ رک گیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، ہم مسلمان ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں حج کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میری دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں اور میرے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، میں سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، تو چمڑا لپیٹا ہوا تھا، تو کونی کے سہارے سے وہ گھومتا تھا، کونی کے سہارے سے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں بخارا سے آ رہا ہوں، بخارا، او ادھر بخارا، او ادھر خانہ کا۔ میں نے کہا کب سے آ رہے ہو، کس طرح سفر کر رہے ہو؟ کہا یہ 10واں سال ہے مجھے گھر سے نکلے ہو، 10 سال پہلے سے میں نے حج کا سفر شروع کیا ہے، لیکن چونکہ میں سال بھر میں اتنا سفر نہیں کر پاتا، رستے میں رک جاتا ہوں، آج یہ 10واں سال ہے کہ میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ تو شیخ سعدی کی چیخ نکل گئی اور سجدے میں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ نے میرے آزاد و سلامت رکھے ہیں، ورنہ عاشق تو ایسے بھی جاتے تیرے راستے۔ اب جو بات ہے کہ میں نے اسی طرح اس کو طواف کرتے بھی دیکھا، تو مجھے وہ شخص کو میں نے دیکھا، میں نے کہا اللہ اکبر، لوگوں پر حج فرض ہے، اور جی کی شادی کرنی ہے، جو جی مکان بنانا ہے، جو جی حدیث شریف آتا ہے جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے، ماتا یہودی اور نصرانیت، اس کی موت یہودی والی ہو یا عیسائی والی۔ لوگ معمولی سمجھتے ہیں اس کو، اور کر لیں گے کر لیں گے، آج اتنے پیسے لگے اتنے پیسے لگے، مہنگا ہو گیا سستا ہو گیا۔ دنیا میں کون سی چیز سستی ہے؟ ہم ابھی فرنیچر خریدنے جاؤ اپنی بیٹی کے لیے تو پتہ چل جائے گا، تو وہاں کیوں نہیں کہتے کہ 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 15 سال میرے ابا نے جو دیا تھا وہ تو بہت سستا تھا، اب میں فرنیچر نہیں خریدوں گا؟ کیوں نہیں کرتے؟ گاڑی خریدنے جاتے کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اللہ رسول کی بات آ جائے، اور جو قربانی بڑی مہنگی ہو جی کسی صاحب دان برکاتم سالمن آسٹریلیا نیوزی لینڈ گئے، تمام لوگوں نے کہا حضرت جو مرغی حلال سے ذبح ہوتی وہ $6 کی ہے، اور مشین والی $4 کی، جو سستی ہے۔ تو ہم نے فرمایا کوالٹی کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں؟ کوالٹی اور برانڈ کی وجہ سے تم کتنے پیسے دیتے ہو؟ یہ حلال تو ہے نا، حلال ہونا کوئی برانڈ نہیں، عبادت ہونا کوئی برانڈ نہیں۔ آج تو لوگ عام چیز بھی نہیں لیتے، اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی ذوق آ گیا کہ برانڈ کی چیز لینی، عام کپڑا نہیں لینا، دیکھنا کون سی برانڈ ہے، وہ جتنا بھی پیسے لگا لے آرام سے چپ دے کے آ جاتے ہیں۔ عبادت کوئی برانڈ نہیں جس سے اللہ رسول خوش ہو جائے۔ تو دیکھا میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا دیکھو معذور ہے یہ شخص، یہ بچہ معذور ہے، لیکن اسی طریقے پر وہ اپنی ریڑھی کو الٹا دیکھ کے چلا رہا ہے، ایسی طواف کر رہا ہے، ویسے عرفات مینا میں گیا،
تو قیامت کے دن ایسے لوگ پیش ہو جائیں گے تو میرے بتاؤ صحت مندوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ کیا کیا؟ میرے راستے میں تو ایسے لوگ بھی آئے، دیکھو یہ بھی کر کے آئے، ایسا نہیں لگ رہا تھا اس کی ریڑھی سے کہ وہ بہت کوئی مالدار آدمی ہوگا، جو جمع پونجی ہوگی لگا دی بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ گیا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔